اچھا، میں شروعات کرنا چاہوں گی ایک بہت ہی اہم کویسچن سے، جو کہ بہت سارے پیرنٹس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر جو ہے کوئی بچہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کیسے اس چیز سے نکل سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ وہ خود سے کوشش کرے اور وہ اس لت سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے؟ کچھ مزید آپ ٹپس بتانا چاہیں گے ہمیں؟ دیکھیے، پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو کہ منشیات ہے، جو ڈرگز ہے، وہ دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس سے ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ٹپس دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی شخص نشے کی لت میں مبتلا ہے یا اس کے ارد گرد کوئی بھی نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ آپ سب سے پہلے کسی بھی ماہر نفسیات سے یا کسی ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ سے مشورہ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی قسم کے نشے میں ایڈکٹ ہو گئے ہیں یا آپ اس کے یوزر ہیں، پہلے میں بات کروں گا، اگر آپ یوزر ہیں اور آپ کو دوستوں نے یا سوسائٹی نے اس کو انگیج کر دیا آپ کو ڈرگز میں، اور آپ کبھی کبھار ڈرگز لیتے ہیں یا کوئی بھی نشاور چیز لیتے ہیں اور آپ کی فیملی کو نہیں پتہ، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی فیملی کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ کی جو باڈی کی جو مومنٹ ہے، آپ کے جو رویے ہے، آپ کے جو سونے کی اور اٹھنے کی جو روٹین ہے، وہ چینج ہوتی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مطلب ایڈکٹ نہیں ہے اور وہ یوزر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گھر پہ بیٹھے نشہ چھوڑ سکتا ہے۔ یوں سمجھے کہ وہ جس چیز کو ایک آگ لگی ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے آپ فوراً بجھا سکتے ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ یوزر ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی اس چیز کا پتہ نہ چلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی ڈیلی کی جو روٹین ہوتی ہے نا، وہ ایک سکیجول کرنی پڑے گی۔ اس میں آپ کی 5 وقت کی نماز ہے، آپ کی جم ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے جو ٹائمنگ ہے وہ سیٹ ہونے چاہیے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ کو پراپر اپنی ایکٹیویٹیز لسٹ اپنے روم میں لکھ کے لگانی پڑے گی، ایکٹیویٹی اسکیجول بنانی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو نیند ہے، ایک نارمل نیند کی طرف جو ہے نا جانا پڑے گا۔ آپ نے اپنے فیملی کے ساتھ جو گیدرنگ ہے اس میں رہنا پڑے گا، اور ان دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا جو کسی بھی قسم کا ڈرگ نہیں استعمال کرتے، کیونکہ وہی آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ ڈرگز کتنی خطرناک حد تک آپ کو اور آپ کی فیملی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، وہ لوگ جو کہ نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو ایڈکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو کرونک ایڈکٹ ہے، آپ ان سے پوچھیں، ان کی فیملی سے پوچھیں، کیونکہ پیشنٹس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یوزر ہے تو وہ خود سے جو ٹپس آپ بتا رہے ہیں ان کو اپلائی کرتے ہوئے نشے سے نکل سکتا ہے۔ بالکل بالکل، جو ہے نا، لیکن جو ایڈکٹ ہے، جیسے ان کے لیولز ہوتے ہیں، ایڈکشن میں آ گئے تو اس میں پھر فردر جو ہے آپ کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہوگی، آپ کو ایکسپرٹس کے پاس جانا ہوگا۔ جی بالکل بالکل، اس کا ایک پراپر جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، جہاں تک ایڈکشن کی بات ہے، اگر آپ کو ایڈکشن کی لت لگ گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈکشن کی لت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایڈکشن ڈیلی بیسس پہ آپ نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس کی جسمانی اور نفسیاتی آپ کو اس سے نقصانات ہو رہے، مطلب آپ اس کے عادی ہو گئے۔ بہت سے ایسے مریض جو کہ ایڈکٹ ہو چکے، وہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ علاج کے لیے راضی بھی نہیں ہوتے، اور وہ ڈینائل فیس میں ہوتے ہیں، ڈینائل میں ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا علاج ہو، کیونکہ اس کی باڈی، اس کا مائنڈ، وہ اس چیز کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ وہ ایڈکٹ ہو گئے اور ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، وہ اپنے پیاروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے۔ ہمارے جتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، بہت سے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ پیشنٹ نے خود یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے کسی فرد کو جس کے ساتھ اس کی اچھی بانڈنگ ہے، جس طرح سسٹرز ہے، بھائی ہے، ماں ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ میں تو اس لت میں پڑ گیا ہوں،
لیکن مجھے ظاہر ہے تو وہ خود سے چھوڑ تو نہیں میں سکتا. خود سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے میری ہیلپ کی جائے. میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص، کسی کا بھی بچہ اڈکٹ ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لے کہ میں عادی ہو چکا ہوں، اور اس کی آپ نے ہیلپ کیسی کرنی ہے، آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرنی ہے، اور اس کو ایک اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز لے کر آنا ہے، ماہر نفسیات کے پاس لے کر آنا ہے، ساتھ ساتھ اس کی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر آنا ہے. بہت سے ایسے پیشنٹ جو کہ کنسلٹیشن کے بعد ایڈمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، سائیکیٹرسٹ خود ریکمینڈ کرتے ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کن پیشنٹس کو ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنے فیملی میں سے کسی کو بتاتے تو وہ آپ کے لیے ایک اچھا فیصلہ لیتے، تبھی آپ کو ایک نئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن سے آپ کو ایک نئی زندگی کا آغاز مل جاتا ہے، اور آپ نشے جیسی جو مشکل ترین بیماری ہے آپ اس کو شکست دے دیتے ہیں.